بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا اللہ کے جلدھار پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جی ہاں دوستوں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایسے عجیب سوال کیے تو سوال جب بارگاہ خدا بندے میں پہنچے تو نصیب سوالوں کا جواب کچھ اس طرح سے ملا، جسے سن کر آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوال کا جی بوا کیا، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ دوستوں، ہماری آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، اور تو نور حدیث کے پہلے ہی ورثہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے ہم کلام کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیل میں رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے۔ پر دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اور اس لیے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام بھی کیا کرتے تھے۔ اور دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کئی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخالف تھے، اور کئی ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آپ کے موغلی یا یاریوں وہ مانتے تھے اور ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ تب دوستوں، اس وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی کوہ طور پر جاتا ہوا دیکھتا، یا پھر کسی کو اگر معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی اللہ کے کوہ طور کی پہاڑ پر ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، تو لوگ اپنے سوالات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ یہ بھی ہمارا سوال پوچھنا، یہ بھی ہماری بات کیجئے گا، اور یہ بھی کلام کیجئے گا کہ ہماری عرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجئے گا۔ یہ دوستوں، اسی طرح ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، اتنے میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کدھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں کوہ طور پر جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے۔ جو اس شخص نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سنا تو وہ شخص اپنے دستے ادب کو جوڑ کر یہ کہنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی، میرے پاس بہت سارا مال ہے، بھیڑ بکریاں، سونا، مال و دولت ہے، میرے پاس اتنا مال ہے کہ اسے سنبھال نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی، آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں جا ہی رہے ہیں تو اللہ سے باتیں کرنے آپ جا ہی رہے ہیں، تو آپ میری التجا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیجیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ تعالیٰ کم کر دے، تاکہ میں اپنے مال کو اچھے سے سنبھال سکوں۔ تو پہلے دوستوں، جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، اے شخص، میں تمہاری یہ خواہش میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس شخص کی بات سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑے ہی آگے بڑھے کہ ایک شخص اور حاضر ہوا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور وہ مددگار لگا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے شخص، میں کوہ طور پر جا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اللہ سے کہیے گا کہ تھوڑا سا مجھ پر توجہ کر دے، اور وہ مجھے بھی تو تھوڑا مال دنیا عطا کرے، تھک چکا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تمہارا یہ سوال میں ضرور اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کوہ طور کی طرف جانے لگے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کی بات جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے پاس مال دنیا بہت ہے اسے کہہ دینا وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے اور میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں، وہ ہمیشہ اس سے کہا کہ وہ میرا شکر بند کر دے، اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور موسیٰ جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے جا کر کہہ دو کہ مال دنیا نہ ہوا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں، اللہ نے اسے کان تو دیے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے وہ خود کو دیکھے اور شکر ادا کرے، میں اپنے آپ مال و دنیا بڑھا دوں گا۔ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں سے اس شخص نے فرمایا، ایک بندہ خدا تعالیٰ سے ارشاد فرماتا ہے کہ تو میرا شکر بہت اچھا کرتا ہے تو شک کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو شک کرنے لگا، اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے بنایا، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے زمانے میں مجھے اجازت دی تھی، اتنا مالدار بنایا، اس کا میں شکر کیسے نہ ادا کروں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام مال زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑوں گا، بھلے ہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر تمہارا مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکل گئے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہی آگے سے وہ لاچار غریب یارو مددگار، اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا، موسیٰ کیا آپ نے میرے سوال کا جواب حضرت پوچھا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میرا شکر ادا کیا کرو، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا۔ وہ سچ کہنے لگا، اللہ کے نبی میرے پاس دولت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اچھا لباس ہے، اس پر اب میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑے کے ساتھ میں کیا کوئی شکر ادا کر سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ دیے ہیں جس سے تم ہر چیز کو اٹھاتے ہو، تمہیں پیر دیے ہیں جس سے تم چل پاتے ہو، کیا یہ باتیں نہیں ہیں؟ وہ شخص، یہ ساری نعمتیں ہیں تو تم ان پر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ تو وہ شخص یہ سن کر کہنے لگا، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو بس پھر تمہاری نعمتیں بھی کبھی نہیں بڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستوں، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے بندے کو ہمیشہ دولت اور عزت شرف سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور اسی کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور جو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے ہم اس کی چاہت کرتے ہیں، اور یہی چیز ہم کو ہمیشہ پریشان کرتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، ہمیں ہمیشہ اپنے پاس جو چیز پہلے سے موجود ہے اس چیز کی قدر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز عطا کی ہے۔ ہمیں ناشکری کسی بھی حالت میں نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کب کسی سے کیا لینا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ یقیناً بہتر ہی کرتا ہے، ہماری بہترین کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن ہم اور نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور ہمارے لیے کیا بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور لائک